میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کا مرید ہو جاؤں، اور میں آپ کا اگر مرید ہو گیا تو میری یہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، میری یہ تکلیفیں ختم ہو جائیں گی۔ بڑی عقیدت کے ساتھ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا ہاں ہاں آپ کو مرید بنا لیا جائے گا، اتنا کہنا تھا۔ عرض کرنے لگا سرکار میری دو باتیں ہیں، میری دو شرطیں ہیں، میں تبھی مرید ہوں گا اگر میری یہ دو شرطیں مانی جائیں گی۔ بھائی فیروز صاحب سنیں، میری یہ دو شرطیں ہیں، اگر میری یہ دو شرطیں مانیں گے تب میں مرید ہوں گا۔ آپ نے فرمایا ہاں بتائیے آپ کی کون سی دو باتیں ہیں؟ کہنے لگا کہ سرکار میں جو کام کرتا ہوں، میں جو کاروبار کرتا ہوں، میں اپنا وہ کاروبار بند نہیں کروں گا، تب تو میں آپ کا مرید بنوں گا۔ اچھا دوسری شرط کیا ہے آپ کی؟ دوسری بات کیا ہے؟ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ عرض کرنے لگا سرکار میں نماز کا پابند نہیں ہوں، اور میں نماز کی پابندی نہیں کر سکتا۔ اگر یہ دو باتیں آپ کو منظور ہیں، میری ان دونوں باتوں پر آپ منظور ہیں، تو آپ مجھے مرید فرما لیجئے۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ مسلمانوں، میرے عزیز دوستو، غیور مسلمانوں سنو، ارشاد فرمایا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم نے ارشاد فرمایا سن، ہم تمہیں مرید نہیں کر سکتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تیری جو دو شرطیں ہیں، تیری یہ جو دو باتیں ہیں، یہ دونوں باتیں شریعت کے خلاف ہیں، خلاف شریعت ہیں۔ ان دونوں باتوں پر اگر لبیک کہتا ہے تو ہم تجھے اپنے مریدوں میں شامل نہیں کرنے والے۔ ارشاد فرمایا ایک تو تیری سب سے بڑی خطا یہ کہ تو نماز کا پابند نہیں ہے، پابندی سے تو نماز ادا نہیں کرتا ہے، اور دوسرا کاروبار تیرا کیا ہے؟ عرض کرنے لگا سرکار میں چوری کرتا ہوں، میں چوری کرتا ہوں، میرا کاروبار چوری کا۔ تو بولے یہ بھی شریعت کے خلاف ہے، دونوں باتیں تیری خلاف شریعت ہیں، تجھے ہرگز ہرگز مرید نہیں کیا جائے گا۔ رونے لگا، عرض کرنے لگا سرکار میں بڑی ارادے سے آیا تھا، سرکار بڑی تمنا لے کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا کہ حضور غوث اعظم تو مجھے مرید بنا ہی لیں گے، کیونکہ بڑے بڑے چوروں کو آپ نے اٹھا کر کے قطب بنا دیا ہے، ابدال بنا دیا ہے، مجھ گناہگار پہ بھی ایک نظر ہو جائے۔ عرض کرنے لگا، رونے لگا، آپ کے مریدین وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ عرض کرنے لگے سرکار بہتوں کو آپ نے گناہگاروں کو اٹھا کر کے اپنے دامن میں چھپا لیا ہے، بڑے بڑے چوروں کو آپ نے اٹھا کر کے اپنے دامن میں چھپنے کی جگہ عنایت فرمائی ہے۔ سرکار اس پہ بھی نظر کرم ہو جائے، سرکار اس پہ بھی نظر ڈال دیجئے، ایک گنہگار اور صحیح، اس کو بھی آپ اپنے دامن میں چھپا لیجئے۔ عرض کرنے لگے سرکار اس پہ بھی ایک ہلکی نظر آپ کی ہو جائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا سنو، اگر تمہاری یہ دونوں باتیں ہیں، یہ دونوں باتیں آپ کی غلط ہیں، یہ مرید کرنے کے لائق نہیں ہے کیونکہ شریعت کے خلاف ہے، لیکن پھر بھی سنو ایک بات ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہماری ایک بات پر آپ کو عمل کرنا ہوگا، اگر آپ ہماری ایک بات پر عمل کر لیں گے ہم آپ کو اپنے مریدوں میں شامل کر لیں گے، ہم آپ کو مرید بنا لیں گے۔ عرض کرنے لگا سرکار آپ کی ایک بات نہیں، آپ کی اگر 100 باتیں بھی ہوں گی تو آپ کا یہ خادم انہیں ماننے کے لیے تیار ہے۔ آپ کی اگر 100 باتیں بھی ہیں تو آپ کا یہ خادم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سنو، نماز کی تو پابندی نہیں کرتے، ہماری ایک بات یہ ہے کہ آپ جب اذان کا وقت ہو جائے اور آپ جہاں بھی موجود ہیں وہیں کھڑے ہو کر کے آپ کو اذان پڑھنی ہے۔ اذان کے وقت میں آپ کو اذان پڑھنی ہے، آپ جہاں پر بھی ہیں وہیں پر۔ بڑی ہلکی بات سمجھ کر کے مان گیا، بولے ٹھیک ہے سرکار، میں کہیں بھی ہوں گا، کسی بھی حال میں ہوں گا، اور اذان کا اگر وقت ہو جائے گا تو میں اذان ضرور پڑھوں گا انشاءاللہ۔ یہ بات کہہ گئے، یہ مان گیا کہ بہت ہلکی سی بات ہے، یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے، کوئی بڑی پابندی تو مجھ پر نہیں لگائی جا رہی ہے۔ کہنے لگا سرکار مجھے آپ کی یہ بات منظور ہے، میں اس پر بالکل عمل کروں گا، اور میں اپنی بات پر بالکل کھڑا رہوں گا، میں اپنی بات پر ڈٹا رہوں گا، میں کبھی بھی غلطی نہیں کروں گا، وقت کی کوتاہی نہیں کروں گا، وقت ختم ہونے سے پہلے
بولے میں اذان ضرور پڑھوں گا، جہاں بھی ہوں گا اذان کا وقت ہو جائے گا میں اذان پڑھ دیا کروں گا۔ ٹھیک ہے، آپ نے اسے اپنے مریدوں میں شامل فرما لیا۔ آپ نے اپنے مریدوں میں جیسے ہی شامل فرما لیا، اللہ اکبر، مرید ہونے کے بعد میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم کی بارگاہ سے وہ اپنے گھر واپس پلٹ کر چلا جاتا ہے۔ جب اپنے گھر پہنچا اور گھر پہنچنے کے بعد میں جیسے ہی گھر پہ جا کے چارپائی پہ آرام کرنے لگا، اپنے بستر پہ لیٹتا ہے، اذان ظہر کا وقت ہو جاتا ہے۔ جب اذان ظہر کا وقت ہوتا ہے جلد اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد وضو بناتا ہے اور وضو بنانے کے بعد میں وہیں کھڑے ہو کر کے اذان پڑھنا شروع کرتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس نے اذان پڑھی، اس کی بیوی یہ دیکھ رہی تھی کہ میرا آدمی تو چور ہے، اس کا تو کاروبار چوری کا ہے، نماز کو یہ کبھی کبھی بالاتفاق جاتا ہے، یہ تو اذان تو اس نے آج تک پڑھی نہ دیکھے ہے کبھی، لیکن یہ آج اسے ہو کیا گیا ہے جو اذان پڑھنے لگا ہے۔ اچھا، یہ جو گھر میں بیویاں ہوا کرتی ہیں نا، یہ بھی بڑی شاطر دماغ رکھتی ہیں، یہ بھی بڑی تیز ہوا کرتی ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑی سخت نظر رکھتی ہیں۔ آج اس نے اگر اذان پڑھ دی تو وجہ کیا ہے، اس نے اذان پڑھی کیوں ہے، وجہ کیا ہے، یہ سوچنے لگی، دماغ اپنا لگانے لگی، بولے آج ہی نہ ہو کیا گیا ہے۔ وہ اذان دینے کے بعد میں پھر چارپائی پہ لیٹ جاتا ہے، آرام کرنے لگتا ہے۔ اب بی بی کے دل میں خیال آتا ہے انہوں نے اذان تو پڑھی ہے لیکن یہ نماز کے لیے تو نہیں گئے، اذان تو انہوں نے پڑھ دی اور یہ نماز کے لیے تو نہیں گئے، اور نہ ہی انہوں نے نماز یہاں ادا کی ہے، یہ تو پھر لیٹ گئے ہیں۔ اسی قسمہ وہ سوچتی رہی۔ اذان عصر کا وقت آتا ہے، جلدی اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد وضو بناتا ہے، وضو بنانے کے بعد پھر عصر کی اذان پڑھتا ہے۔ عصر کی اذان پڑھنے کے بعد میں پھر یہ اپنی چارپائی پہ بیٹھ جاتا ہے، اس نے پھر نماز نہ پڑھی، پھر مغرب کی اذان پڑھتا ہے، پھر بھی یہ نماز کے لیے نہیں جاتا ہے، پھر یہ عشاء کی اذان پڑھتا ہے، پھر بھی یہ نماز کے لیے نہیں جاتا ہے۔ شریک حیات کہنے لگی، بولے معاملہ کیا ہے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی، بڑی اذانوں پہ اذانیں پڑھی جا رہی ہے، میاں جی بات کیا ہے، نماز تو تم پڑھ نہیں رہے۔ اور اذان پڑھنے کا جب اتنا ہی شوق ہے، اتنی اچھی لگ رہی ہے آپ کو اذان، تو پھر مسجد میں جا کے پڑھ لو۔ اچھا، گھر میں ہی کیوں پڑھ رہے ہو آپ، اور جب اذان پڑھ رہے ہو تو نماز بھی پڑھ لو۔ بولے سن، ہمارا جو وعدہ ہوا ہے وہ نماز کا نہیں ہوا ہے۔ بولے کس سے ہو گیا وعدہ آپ کا، کہاں کر آئے وعدہ، اور یہ کیسا وعدہ کر کے آئے ہو؟ بولے تمہیں نہیں معلوم، حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر کی بارگاہ میں گیا تھا، مرید ہو کر آیا ان کا، تو انہوں نے نماز کے لیے نہیں فرمایا۔ بولے میں نے پہلے ہی منع کر دیا کہ میں نماز کی پابندی نہ کروں گا، تو تمہیں مرید کیسے کر لیا؟ بولے مرید بنا لیا مجھے اپنا، لیکن ایک شرط تھی حضرت کی بس۔ بولے کیا؟ بولے جہاں بھی ہوگے اذان کا وقت ہوگا تو تمہیں اذان پڑھنی ہوگی۔ اب میں اگر گھر پر ہوں تو اذان کا وقت ہو جاتا ہے، میں اذان پڑھ دیتا ہوں۔ اچھا یہ بات ہے، اچھا اتنے بڑے عاشق بن گئے تم اذان پڑھنے کے۔ بولے ٹھیک ہے چلو اپنا اذان ہی پڑھو۔ اب یہ جیسی فجر کا وقت ہوتا ہے فجر کی اذان پڑھتا ہے، ظہر کا وقت ہوتا ہے پھر ظہر کی پڑھتا ہے، پھر عصر کی پڑھتا ہے، یہ اذان پہ اذان پڑھے جا رہا ہے لیکن نماز کے لیے نہیں جا رہا ہے۔ بی بی بار بار ٹوکتی ہے، شریک حیات بار بار کہتی ہے ارے اذان پڑھ رہے ہو تو نماز بھی پڑھ لو۔ پتہ یہ چلتا ہے اسے 3 روز گھر میں رہتے رہتے ہو گئے اور 3 دن تک اذانیں پڑھتا رہا۔ بی بی کہنے لگی، بولے اذانیں پڑھتے رہو گے یا کام پہ بھی دھیان دو گے؟ بولے اب کھانے پینے کا بھی انتظام کر لاؤ کچھ۔ بولے ہاں یہی تو سوچ رہا ہوں۔ بولے کیا سوچ رہے ہو؟ بولے میں یہی سوچ رہا ہوں کہ کام پہ جاؤں، اور اگر میں کام پر گیا اور اذان کا وقت ہو گیا تو مجھے اذان دینی پڑے گی۔ اب میں یہ حساب لگا رہا ہوں کہ اذان کا وقت نہ ہو اور ایسے وقت پر میں کام پر جاؤں۔ کام کیا تھا؟ کام تھا آپ کا چوری کرنے کا، چوری کرنے کا کام تھا۔ بولے چلو آج جائیں گے، عشاء کی اذان گھر پڑھ کے نکلیں گے اور پھر جو اپنے کام پہ پہنچیں گے۔
اب انہوں نے عشاء کی اذان پڑھی اور اذان پڑھنے کے بعد میں کھانا وانا کھا کر کے یہ گھر سے جب نکلے تو کافی وقت ہو گیا، رات کے 11 یا 12 بج گئے۔ اب یہ چوروں کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ پاس میں چوری نہیں کرتے، کہیں نہ کہیں دور جا کر کے کرتے ہیں۔ اب یہ راتوں رات وہاں چل رہے ہیں، اب چلتے چلتے انہیں بہت رات گزر گئی۔ اب بہت رات گزری تو ایک بڑی حویلی دکھائی دی، ایک بڑا مکان دکھائی دیا، ایک بڑا گھر دکھائی دیا۔ انہوں نے سوچا اس سے اچھا جگاڑ کہیں نہ لگے گا، آؤ یہی چوری کر لیں، آج بہت بڑا گھر ہے، اچھا مال ہاتھ لگ جائے گا۔ اب یہ دیوار کود کر کے اس گھر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں میاں، اور میاں جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوئے رات کے 3 یا 3:30 یا 4 کا ٹائم ہو گیا۔ اب انہوں نے تمام سامان وہاں پر اکٹھا کیا، اس کمرے میں تلاشی، اس کمرے میں تلاشی، یہاں سے اکٹھا کیا، وہاں سے اکٹھا کیا، کہیں سے گہنے اٹھائے، کہیں سے پیسہ اٹھایا، کہیں سے مال اٹھایا، کہیں سے کچھ اٹھایا، تمام تجوریاں خالی کرنی، اور خالی کرنے کے بعد اپنی پوٹلی باندھ لی، اور جیسے ہی گٹھری باندھ کر کے کاندھے پر رکھنے کو ہوتے ہیں اتنے میں اذان کی آواز آ جاتی ہے، اذان کا وقت ہو جاتا ہے۔ جب اذان کا وقت ہو گیا اسے وعدہ یاد آ گیا کہ میں نے اپنے پیر سے جو وعدہ کیا تھا وعدہ خلافی نہ کروں گا۔ اللہ اکبر، اس نے گٹھری اپنی وہیں رکھ دی، جو مال اس نے چوری کیا تھا، جو جمع کیا تھا، گٹھری باندھی تھی وہ وہیں پر اس نے چھوڑ دی ہے، اور فوراً وہیں پر وضو بنایا، اور وضو بنانے کے بعد اسی کے گھر میں کھڑے ہو کر کے آنگن میں کھڑا ہو جاتا ہے، اور کھڑے ہونے کے بعد میں اذان پکارنا شروع کرتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جیسے ہی اس نے اذان پکاری، اذان پڑھی، گھر کے جتنے بھی لوگ تھے وہ سب کے ساتھ اٹھ جاتے ہیں، بولے جلدی اٹھو اذان ہو گئی، ارے آج تو امام صاحب ہمارے گھر ہی اذان دینے آ گئے، شاید ہم اویرا اٹھے، ہو سکتا ہے ہمیں دیر ہو گئی، تو لو امام صاحب ہمارے گھر خود ہی آ گئے اذان دینے کے لیے، جلدی جلدی اٹھو اور جلدی سے وضو بناؤ، نماز کی تیاری کرو۔ اور جیسے ہی سب لوگ تیزی سے اٹھ کے جب نکل کے آئے ہیں تو یہ چور وہاں آنگن میں کھڑا ہوا اذان پڑھ رہا ہے۔ بولے ارے آج تو کوئی اللہ کا نیک بندہ آ گیا اور ہمارے گھر میں ہی آج ہی اذان پڑھ رہا ہے، ارے جلدی وضو بناؤ، کوئی اللہ کا نیک بندہ ہمارے گھر آیا ہے، اور دیکھو ہمارے گھر آ کر کے ہمارے بیچ آنگن میں کھڑے ہو کر کے یہ تو اذان پڑھ رہا ہے، آؤ انہی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، آج انہی کو اپنا امام بنا لیں گے۔ اللہ اکبر، جلدی جلدی سب نے وضو بنایا، اس نے اذان پڑھی، اور اذان پڑھنے کے بعد میں یہ نکلنے کا راستہ تلاش کر رہا تھا، جیسے ہی نکلنے کا راستہ تلاش کرتا ہے ایک آدمی آ کر کے اس کے پیروں میں بیٹھ جاتا ہے، بولے سرکار آپ تو بڑے ہی نیک بندے ہیں اللہ کے، میاں حضور یہ آپ نے ہمارے اوپر احسان کر دیا ہے، اللہ کے ولی ہیں آپ، تو ایسا اللہ کا ولی ہمارے گھر آ گیا کہ آج ہمارے گھر اذان دینے کے لیے اور ہمیں نماز پڑھانے کے لیے آ گیا۔ کہنے لگا ہٹو ہٹو یہاں سے، میرے پاس سے نہ کوئی نیک بندہ نہیں ہوں، کوئی میں بڑا عالم نہیں ہوں، نہ کوئی میاں نہیں ہوں، نہ کوئی پیر نہیں ہوں۔ بولے سرکار ایسا نہ فرمائی ہے، بولے میں گناہگار ہوں، میں چور ہوں، میں سیاکار ہوں، میں خطا کار ہوں، تم ہٹو یہاں سے۔ بولے نہیں سرکار آج نماز کے پیچھے ہی نماز ادا کریں گے۔ اب یہ بڑا پریشان، بولے آئے تھے چوری کرنے کے لیے اور یہاں تو الٹا معاملہ ہو گیا۔ اب انہوں نے جلدی سے وضو بنایا اور سب آپ کے پاس آ کر کے کھڑے ہو گئے، آپ کے منہ کی طرف دیکھنے لگے، تکنے لگے، بولے اللہ کا کوئی نیک بندہ آج ہمارے گھر آ گیا ہے اور اذان پڑھ رہا ہے، اللہ کا کوئی بندہ آ گیا ہے نیک آج ہمارے گھر میں اور ہمیں نماز پڑھانے کے لیے آیا ہے، شاید ہم سو رہے تھے ہمیں اٹھانے کے لیے آیا ہے، بولے ہماری نماز قضا نہ ہو جائے اس لیے ہمارے گھر آ کر ہی اذان دینے لگا۔ اب یہ چور تھا، اس کے دل میں خیال آ رہا تھا، بولے آج تو پکڑے گئے، آج پکڑے گئے۔ بولے اب نکلا جائے تو کیسا نکلا جائے؟ کہنے لگا سنو میری بات سنو بھائی۔ بولے ہاں سرکار آپ فرمائیے کیا فرما رہا ہے؟ میاں آپ فرمائیے کیا فرما رہا ہے؟ کہنے لگا بولے میں کوئی میاں بیاں نہ ہوں، میں کوئی نیک بندہ نہ ہوں اللہ کا، میں چور ہوں، جانتے ہو میں نے تمہارے گھر چوری کی ہے، فلاں الماری کے اندر اتنا زیور رکھا ہوا تھا، اور یہ میاں تو بہت پہنچے ہوئے ہیں، بتاؤ ہماری تجوری کے اندر رکھا ہوا مال انہوں نے بتا دیا، بولے فلاں الماری کے اندر فلاں جگہ پر اتنے پیسے رکھے ہوئے تھے۔ تو کہنے لگا ارے یہ تو ہمیں پتا تھا، ہمارے گھر میں کسی کو معلوم نہیں، اور یہ تو واقعی کوئی اللہ کا ولی ہے، یہ تو کوئی اللہ کا نیک بندہ ہی ہے جو ہمارے گھر کے پیسے بھی بتا رہا ہے۔ بولے میاں بہت پہنچے ہوئے، بولے سرکار ہم تو آپ ہی کے مرید ہونا چاہتے ہیں۔